ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ کلاس میں ہم نے حصہ غزل شروع کیا تھا۔ اردو کی بک نکالیں سر۔ حصہ غزل میں نے آپ کو 2 غزلیں پڑھائی تھیں، ایک میر تقی میر کی تھی اور دوسری آتش کی۔ اس کے مطابق آپ کو کام بھیج دیا گیا ہوگا، یقیناً آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا اسے۔ آج ہم تیسری غزل مرزا غالب کی پڑھیں گے۔ مرزا غالب ایک بہت مشہور و معروف شاعر ہندوستان کے، اور ان کے شاعری بھی کمال کی ہے اور ان کا انداز بیان بھی بہت ہی کمال کا ہے، اور بہت سارے مشہور شعر تو اس طرح ہیں کہ وہ آپ کو یاد بھی رہتے ہیں، اور بہت ہی کامیڈی بھی شاعری کی ہے انہوں نے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مرزا غالب کے بارے میں کہ ان کو آم بہت بے انتہا پسند تھے، یعنی جب آم کا موسم آتا تھا تو اپنے دوستوں سے کہہ کر منگواتے تھے کہ اگر مجھے کوئی تحفہ دینا ہے تو آم کی پیٹیاں بھیجو، یعنی بہت ہی رغبت رکھتے تھے وہ آم سے۔ لیکن ان کی شاعری بہت ہی کمال کی ہے۔ دیکھیں، میں ان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر 164 پہ ان کا تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، لیکن ان کی طرز بیان، ان کی شاعری کی خصوصیات، یہ ایک پورا الگ سوال آتا ہے جو ہم آپ کو دیں گے، وہ اپنی کاپی میں اتاریے گا، ٹھیک ہے۔ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، بہت بڑا نام ہے۔ غالب ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر غالب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ غالب کے تخلص اور مرزا نوشہ کنیت تھی۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ سیاست، معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ندرت بیان، تنوع، رفت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے، یعنی کہ بناوٹی اس میں بالکل نہیں ہوتی اور بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی میں ہیں، بہت مشہور ہیں، صحیح ہے۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد بھی مقرر کیا تھا، اور پھر نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطابات سے بھی نوازا ہے، کہ ان کی بہت کاوشیں ہیں۔ اس کے غزل پر آتے ہیں ہم، پیج نمبر 165۔ دیکھیں، میں پڑھ رہی ہوں اس پوری نظم میں، یہ اس کے ٹوٹل کتنے شعر ہیں میں گن رہی ہوں، 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں۔ 6 اشعار میں انہوں نے ٹوٹل اس میں عشق مجازی، یعنی کہ محبوب سے عشق کا بتایا ہے، اور محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق بتایا ہے، اور بہت مشہور یہ غزل ہے ان کی۔ میں پڑھ رہی ہوں پورا، اس میں یہ بتایا ہے کہ اتنا تکبر، اتنا غرور کہ اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر تم نے بات نہیں کی تو کیا ہو گیا، اگر میں ختم ہو گیا، اگر میری راکھ بن گئی ہے تو اس پہ آنے کا، رونے کا کیا فائدہ جب تم نے مجھ سے میری زندگی میں ہی بات نہیں کی۔ اس طرح کا یہ پورا اس کا مرکزی خیال ہے، لیکن پڑھ رہی ہوں پھر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے، تم میں اتنا غرور آ گیا ہے کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم ہو کیا چیز، یعنی کہ تم اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ میری حیثیت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں، کہ تم مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ یہ تمہارا گفتگو کرنے کا انداز کس طرح کا ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیے۔ چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیرہن، پیرہن لباس کو کہتے ہیں اور لہو خون کو کہتے ہیں، یعنی میرے بدن سے اتنا خون بہہ رہا ہے کہ میرا جو لباس ہے وہ میرے جسم سے چپک گیا ہے۔ ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، یعنی کہ اگر ہماری اس پیرہن میں، اس لباس کا کوئی حصہ پھٹا ہوا ہو، یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے کہ جیب اگر پھٹی ہوئی بھی ہو تو اس کو رفو کرنے کی ضرورت کیا ہے، یعنی رفو کرتے ہیں نا، پیون لگانا، جیسے کوئی چیز پھٹ جائے تو اس کو رفو کر دیا جائے، تو یعنی کہ میرا جسم سے تو اتنا خون بہہ رہا ہے تمہارے اس مغروریت سے کہ میرا لباس جو ہے وہ اس پہ چپک گیا ہے، اور اگر اس میں سے جیب بھی کوئی پھٹی ہوئی ہو نا تو اس کو رفو کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا،
دل تو میرا جل ہی گیا، جسم بھی ساتھ ساتھ جل گیا ہے، پورا جسم خاک ہو گیا ہے میرا، دل بھی جل کر خاک ہو گیا ہے۔ کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، یعنی اب میرے راکھ سے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تمہیں ملے گا کیا جب سب کچھ تم نے جلا کر راکھ کر دیا ہے میرا؟ کوریدنا یعنی کہ اس کو کھودنا، کھرچنا، جیسے راکھ جو راکھ ہو جاتی ہے، جل کے کالی ہو جاتی ہے، جستجو مانے تلاش۔ اب تم میری راکھ سے کیا تلاش کر رہے ہو جب تم نے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم قائل نہیں، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم قائل نہیں، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یعنی رگوں میں کیا چیز دوڑتی ہے؟ ہمارے خون دوڑتا ہے نا۔ انہوں نے مثال دی ہے غالب نے، یعنی تنگ آ کر، اپنے دل کے ہاتھوں تنگ آ کر انہوں نے یہ اگزامپل دی ہے کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا، جب ہماری آنکھ سے ٹپکا ہی نہیں ہے تو اس لہو کا کیا فائدہ؟ یعنی اب وہ اتنے بیزار ہو گئے غالب اپنے محبوب سے کہ وہ ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک آنسو خون کے نہیں ٹپکیں گے تو اس لہو کا کیا فائدہ، اس رگوں میں اس خون کے دوڑنے کا کیا فائدہ؟ رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ نہ طاقت گفتار، یعنی بات کرنے کی طاقت تو اب ہم میں رہی نہیں ہے۔ تمہاری مغروریت دیکھ کر، تمہاری بے رخی دیکھ کر اب تو ہم میں بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی ہے۔ لیکن اگر طاقت آ بھی جائے تو ہم کس امید پہ کہیں کہ ہماری آرزو اب کیا ہے؟ یعنی ہم تمہارے لیے کتنے بے چین ہیں، اب ہم یہ کس طرح وضاحت کریں گے کہ ہم تمہارے لیے کتنا بے چین ہیں۔ ہوا ہے شے کا مصائب پھرے ہے اترانا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اب اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں شاعر کہ اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لطف اور زبان انداز بیان قابل داد ہیں کہ اس سے طنز کا رنگ جھلکتا ہے۔ مرزا غالب تو یہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ تم میں طنز آ گیا ہے، تمہاری اداؤں میں طنز آئے، مغروریت تمہارے اندر جھلک رہی ہے، اس نے میرے دل کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ تو دراصل غالب کی شہر میں اب کوئی عزت نہیں، تمہارے اس رویے کی وجہ سے میری اب کوئی عزت نہیں ہے۔ مگر جب دو بادشاہ، وہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مثال دیتے ہیں، آخری مغل بادشاہ کے مصاحب یا ساتھی بنا ہے، جب سے وہ آخری دنوں میں ان کے ساتھی بنے ہیں تو وہ اترا رہے ہیں کہ اب میرا کوئی ہے ہمدم، تمہارے علاوہ بھی میرا کوئی ہمدم ہے جو مغرور نہیں ہے۔ یعنی غالب کی اپنی کوئی عزت نہیں رہی، جو عزت مل رہی ہے وہ اب اپنے ساتھی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ صحیح ہے، مصاحب جو ہے نا وہ یہاں بہادر شاہ ظفر کو کہہ رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ پوری اس غزل کا مقصد کیا تھا کہ ان کا دل بہت جل گیا، اپنے محبوب سے بہت خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ کس طرح مجھ سے بات کی، کس انداز میں گفتگو کی۔ صحیح ہے نا؟ اس کو پڑھیے گا بہت اچھی طرح تو اس کا پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بس اس کے متعلق اس کی تشریح اور اس کی جو خصوصیات ہیں مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات وہ آپ کو بھیجی جائیں گی، اس کو آپ پراپر طریقے سے اپنی پوری کتابوں میں اتار لیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی بک میں، اپنی کاپی میں جو کام ہو رہا ہے آپ کا اس میں اتار لیں گے۔ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں ہم پھر نیکسٹ ٹاپک آپ کو پڑھائیں گے، نیکسٹ غزل جو ہے، یہ غزل کا حصہ پورا پورشن انشاءاللہ یہ اس ویک میں یا آئندہ ویک کے 2 دن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی۔